رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو عظیم الشان خلق کا مالک بنایا ہے۔ اخلاق حسنہ جو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس کی تعریف خود رب کر رہا ہے، یعنی کہ حضور اتنے اعلیٰ اخلاق والے تھے کہ جتنا ہم اس حضور کے اخلاق کے لیے بڑے سے بڑا لفظ ہم جو استعمال کر سکتے ہیں وہ کریں تو وہ بھی حضور کی شان کے مطابق وہ لفظ بھی محدود ہے، تھوڑا ہے، کہ جس کو رب کہہ رہا ہے کہ عظیم، یہ ساری دنیا اللہ نے بنائی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ قلیل ہے، تھوڑی ہے۔ صرف ایک خوبی جو اللہ نے اخلاق والی اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے، اس خوبی کو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ عظیم ہے، ایک خوبی کو اللہ عظیم کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم الشان خلق کا مالک آپ کو حضور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اتنا عظیم اخلاق عطا فرمایا ہے، اخلاق حسنہ۔ اور حضور اخلاق حسنہ کی اس بلندی پر فائز تھے کہ اس سے آگے کسی بھی بلندی اخلاق کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اتنے بڑے اخلاق کے مالک تھے کہ جو محروم کرتا کو عطا کرتے، یہ تعریف ہے اخلاق کی۔ جو محروم تمہیں کرے تم اسے دو، جو تجھ سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تم سے دور رہے تم اس کے قریب رہو، جو تمہیں گالی دے تم آگے سے اس کے لیے دعا کرو۔ یہ اخلاق ہے، یعنی کہ اس درجے پہ فائز کرنا چاہتے ہیں امت کو نبی کریم علیہ السلام۔ یہ اس کا تعلق بندے کی ذات کے ساتھ ہے، بندے کے افعال کے ساتھ ہے، یعنی کہ اخلاق کی یہ مختصر اور تعریف یہ ہے کہ حسن اخلاق، کہ اگر کوئی بندہ غصے سے تمہارے ساتھ پیش آئے تم آگے سے مسکرا پڑو۔ سرکاری دوالہ میں ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، سیدنا مولا علی فرماتے ہیں کہ بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ فلاں علاقے کے لوگ ہیں، نئے مسلمان ہوئے ہیں، اب ان کے پاس کھانے پینے کی قلت ہے، اگر انہیں کچھ نہ دیا تو وہ سوچیں گے کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، یہ کیسا اسلام ہے، ہم بھوکے مر رہے ہیں، تو ان کے لیے کچھ کریں۔ سرکار نے فرمایا ابھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی بات ہی ہو رہی تھی کہ ایک یہودی شخص سامنے کھڑا تھا، کہنے لگا کہ یا محمد آپ ایسا کریں مجھ سے کچھ مال قرض لے لیں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اب ایک مدت طے ہوگی، سرکار نے اسے مال لیا اور مولا علی کو دیا، جو کچھ بھی لیا، غلہ تھا، کھجوریں تھیں، مولا علی کے حوالے کیا، اور مقررہ ٹائم آنے سے پہلے 3 دن پہلے، ابھی دینے کے 3 دن باقی تھے کہ سرکار ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، وہ شخص آگے آیا اور حضور کی گلے میں چادر ڈالی اور چادر کو زور سے کھینچا کہ سرکار دو عالم کی آنکھ مبارک سرخ ہوگی، اس زور سے کھینچا، چہرہ انور لال ہو گیا سرکار کا۔ جب بندے کو زور سے گلے سے دبایا جاتا ہے تو خون رک جاتا ہے، تو سرکار دو عالم کے گلے میں چادر ڈالی گردن میں اور اس کو زور سے کھینچا۔ اب وہاں پہ صحابہ تھے، اخلاق دیکھیے سرکار کا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے تلوار نکالی کہ میں اس بدبخت کا سر تن سے جدا کروں گا، چھوڑوں گا نہیں اس کو۔ تو فرمایا کہ اے دشمن رسول تجھے شرم نہیں آتی؟ ابھی تو 3 دن باقی ہیں، تو نے یہ کیا کر رہا ہے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اے عمر چپ ہو جا۔ عمر کو فرمایا عمر چپ ہو جا، تیرا حق تو یہ بنتا تھا کہ تو مجھے کہتا کہ یا رسول اللہ آپ اس کا حق ادا کریں، بجائے مجھے کہنے کے تو اسے ڈانٹ رہا ہے، بجائے مجھے کہنے کے تو اسے ڈانٹ رہا ہے، جا اس کا جو حق بنتا ہے وہ بھی دے دو اور تھوڑا اسے فالتو بھی دے دو۔ جب عمر بن خطاب گئے اسے اس کا مال دیا اور کچھ فالتو بھی دیا، تو کہنے لگا کہ اے عمر یہ فالتو کی دے رہے ہو،
عمر بن خطاب نے کہا کہ جو تجھے میں نے غصے سے ڈانٹا تھا یہ اس کا کفارہ ہے، مجھے معاف کر دیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے عمر تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اتنا بڑا عالم ہو کر تو نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ تو نے تورات میں پڑھا نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام کی شان مقام؟ اور تجھے علم بھی ہے، بے شک تو یہودی ہے لیکن تیرے پاس ایک علم ہے۔ کہنے لگا کہ اے عمر میں نے حضور کی ساری خوبیاں تورات میں پڑھی ہیں اور ساری خوبیاں دیکھ لی تھی، فقط 2 خوبیاں دیکھنا باقی تھیں۔ میں نے یہ پڑھا تھا کہ جو بھی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا زیادہ جہالت کا برتاؤ کرے گا حضور کا صبر اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ جتنا کوئی زیادہ حضور کے ساتھ غصے کا اظہار کرے گا حضور اتنی ہی نرمی کریں گے۔ میں نے یہ خوبیاں آج حضور کے اندر دیکھ لی ہیں، مجھے حضور کی بارگاہ میں لے کر جاؤ۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، فقط حضور کے اخلاق حسنہ کو دیکھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اتنے بڑے اخلاق کے مالک تھے سرکار دو عالم علیہ السلام کی۔ اسی ذات کو اللہ نے ہمارے نمونہ بنایا ہے۔ اور وہ مشہور بات جو ہم بار بار بچپن سے سنتے آتے تھے کہ سرکار ایک گلی سے گزرتے ہیں تو حضور پہ روزانہ ایک عورت، مکے کی عورت کافر تھی، بغض تھا حضور کے ساتھ، نفرت اتنی تھی کہ گھر کا سارا کوڑا کرکٹ گٹھا کرتی اور جب حضور وہاں سے گزرتے کے اوپر ڈال دیتی۔ اس کی زندگی کا ایک معمول تھا۔ ایک مرتبہ جب اس نے یہ کام نہ کیا تو حضور اس کے گھر گئے، پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ سرکار اس کے گھر جاتے ہیں اور جا کر اس سے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ تو ہر روز میرے سر پہ مٹی ڈالتی تھی، کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی، آج تو نے یہ عمل نہیں کیا تو میں نے سوچا کہ کوئی بیمار تو نہیں ہے، پریشان تو نہیں ہے، میں پوچھنے چلا آیا ہوں۔ فقط حضور کا اخلاق دیکھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ سرکار دو عالم کے گھر میں ایک شخص آیا اور مسلمان اور مہمان رہا، اور جو کچھ سرکار کے گھر میں تھا سارا کچھ کھا گیا، یہاں تک کہ رات کو اس نے آپ کے گھر کے اندر بستر پر پیشاب کر دیا۔ صبح گھبرا گیا کہ میں کیا کروں۔ صبح وہ بھاگ گیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے صحابہ نے کہا کہ آقا میں بستر دیں ہم دو، فرمایا نہیں بستر میں خود دھوؤں گا، اس میں حکمت ہے۔ اپنے ہاتھوں سے سرکار نے وہ بستر دھویا۔ وہ شخص جب دور گیا تو اس کو پتہ چلا کہ میرا ایک پرس ہے وہ حضور کے گھر میں رہ گیا ہے، بٹوا جسے آپ کہتے ہیں، چمڑے کا چھوٹا اس کے پاس پاکٹ کے اندر بٹوا تھا، وہ حضور کے گھر میں رہ گیا۔ واپس آیا اسے حاصل کرنے کے لیے اور نگاہوں سے منظر دیکھا کہ محمد مصطفیٰ اس کا وہ بستر اپنے ہاتھوں سے دھو رہے ہیں۔ کہنے لگا کہ اے محمد بستر بعد میں دھوئیے گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھ کے میرا دل دھو دیجیے۔ اسے اخلاق کہتے ہیں۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ مومنوں کی ماں آپ بتائیں کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ قرآن پڑھ لے، سارا قرآن محمد مصطفیٰ کے اخلاق کا بیان کرتا ہے۔ جس چیز کا ذکر رب نے دیا ہے مصطفیٰ نے کیا ہے، اس پہ عمل کیا ہے۔ پورا قرآن کی ہر آیت، قرآن کا ہر حرف، ہر لفظ محمد مصطفیٰ کے اخلاق کو بیان فرماتا ہے۔ انس بن مالک فرماتا ہے میں 10 سال حضور کے ساتھ رہا، کنٹینیوز 10 سال حضور کے ساتھ رہا۔ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے کبھی بھی ان 10 سالوں کے اندر ایک مرتبہ بھی حضور نے میرے ساتھ غصے میں بات نہیں کی۔ 10 سال کوئی بندہ کسی کا خادم رہے، کسی کا نوکر رہے، پھر وہ نوکر عام نوکر نہیں تھے، حضور کے خادم تھے نا۔ فرماتے ہیں 10 سال میں حضور کے پاس رہا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ایک دن کے لیے کوئی مزدور آ جائے تو دن میں بھی اسے ڈانٹ دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات ہوگی اسے ڈانٹ دیں گی، ایک دن کے لیے ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ وہ 10 سال حضور کے ساتھ رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں نے جو بھی کام کیا کبھی حضور نے نہیں کہا یہ تو نے کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ اتنا حضور کا اخلاق تھا، اتنا حضور کا اعلیٰ اخلاق تھا۔ تو اس اخلاق کے حسنہ کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بندو قیامت کے دن تمہارے اعمال نامے میں سب سے وزنی چیز اخلاق ہوگی۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کا اعمال، اس کا جو میزان عمل میں جب نیکیاں تولی جائیں گی تو اس کا وہ اخلاق سب سے وزنی ہوگا۔ اور سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے اس کے اعمال نامے میں یہ نیکی نہیں ہوگی تو اس کے اعمال تھوڑے ہوں گے، نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ سب سے وزنی چیز اخلاق ہے۔ تم میں بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ مسکرا کے ملنا،
پیار سے بات کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بزرگوں کا احترام کرنا، بزرگوں کے آگے نہ چلنا، بزرگوں کی رسپیکٹ کرنا، عزت کرنا۔ فار ایگزامپل آپ کسی گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بزرگ کھڑا ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں، بھئی آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں، اسے اخلاق کہتے ہیں۔ خود کھڑے ہو جائیں، اسے بٹھا دیں، اسے اخلاق کہتے ہیں۔ جتنے نہیں کہ ہر وہ عمل جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ میں نیکی کر سکتا ہوں وہ کام کریں، یہ اخلاق ہے حضور کا۔ شیخ دو عالم نے ہمیں یہی تربیت فرمائی ہے۔ اچھے اخلاق ہوں گے تو نیکیاں زیادہ ہوں گی، اگر اخلاق ہمارے درست نہ ہوئے تو پھر بد خلقی کے ساتھ اگر ہم نے زندگی گزاری، بد اخلاقی کے ساتھ پیش آنا، تو پھر سرکار دو عالم کا فرمان ہے کہ اللہ کے نزدیک بدترین ہے وہ شخص جس سے لوگ اس کی بد خلقی کی وجہ سے اسے ملنا چھوڑ دیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جس سے لوگ فقط اس لیے نہیں ملتے، کہتے ہیں چھوڑو یار اس کو، اس کی اخلاق کی درست نہیں ہے، نہ یہ بات درست کرتا ہے، نہ یہ بولتا درست ہے، نہ یہ ملتا درست، چھوڑو اس کو۔ عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے بھی ہیں اور لوگ اس سے تنگ پڑ کے اپنا ذہن بنا، کہتے ہیں چھوڑو یار اس کو۔ سرکار فرماتے ہیں بدترین ہے وہ شخص جس کے برے اخلاق کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں، لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں، لوگ بھی اس سے تنگ آ جائیں۔ اخلاق اتنی پیاری دولت ہے کہ جسے مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر نہیں ہے تو اسے حاصل کرنے کی رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگے، یا اللہ ہمیں وہ اخلاق عطا فرما جس اخلاق کو ہم اپنائیں تو بھی راضی ہو جاتا ہے، نبی بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو دس دیا اس پہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔